ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ پنجاب میں ڈالا کلچر کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے۔ 15 بندے پیچھے بٹھانا فیشن بن گیا ہے، اتنا ہی پیسہ ہے تو باہر چلے جائیں۔ عثمان انور نے کہا دوسرا جمعہ ہے پنجاب میں کوئی سڑک بلاک نہیں ہوئی۔ صوبے کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کرنے کی پالیسی سیاسی اور عسکری قیادت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اون کرتے ہیں اپنی مساجد، مدارس اور تمام فرقوں کو، بدماشی کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، کسی فرقے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ دوسرا جمعہ تھا، کوئی ایک روڈ بلاک ہوئی، ان کے اوپر 83 کیس ADA کے ہیں، انہوں نے 12 پولیس والے شہید کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بندوں کو کرپل کیا ہے، پراپرٹی لوٹی ہے، جلائی ہے، تو ڈیفینیٹلی سیکیورٹی پیرامیٹرز کو ٹائٹ کیا جانا ضروری ہے۔ یہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کر یہ فیصلہ کیا۔ آپ بھی اپنی دیواریں اونچی کر لیتے ہیں نا، لہٰذا کسی بھی سیکیورٹی ٹارگٹ ہارڈننگ کو اس سے نہ لیا جائے کہ کسی تھریٹ کے اوپر کو بزدلی ہے۔ کیا ڈالا کلچر پیچھے کرنے کی سیکیورٹی کے لیے تھا یا ٹیشن کے لیے تھا؟ یہاں پہ دشمنی کے کھاتے میں 14 گن مین لے کے نہ چلے۔ اتنا پیسہ ہے کہ برانڈشنگ کرنی ہے تو بھائی برانڈشنگ نہیں۔ پنجاب حکومت کا لائسنس یافتہ اسلحے کی سخت نگرانی کا فیصلہ۔ لائسنس یافتہ اسلحے کے مالک اور جاری کنندہ کی تصدیق کی جائے گی۔ جاری کیے گئے اسلحے کی بھی مکمل چھان بین ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں صوبے کے عوام کو غیر قانونی اسلحہ 15 دن میں جمع کرانے کی مہلت دی گئی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈ کو ہی سرعام اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ صوبے بھر میں ڈرون پولیسنگ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز TLP پر پابندی کی منظوری دی تھی، جس کے بعد وزارت داخلہ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا TLP کو کالعدم جماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں کہ TLP دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے مطابق TLP کو فرسٹ شیڈیول کے تحت کیا گیا ہے۔ پابندی کا نوٹیفیکیشن امی TLP اور الیکشن کمیشن سمیت تمام صوبوں اور متعلقہ اداروں کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ TLP کو مذہبی جماعت مت کہیں، کردار دیکھیں جس میں شرپسندی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، لیکن یہ کہاں کا دستور ہے جب باہر نکلیں تو پولیس والے مار دیں، املاک جلا دیں، پرتشدد کارروائی چاہے PTI کرے یا TLP کسی صورت قبول نہیں۔ جماعت مت کہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کردار کو دیکھیں جس میں شرپسندی ہے۔ میں ویسے تو کسی بھی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ کہاں کا یہ دستور ہے کہ آپ جب باہر نکلیں تب پولیس آفیشلز کو مار دیں، جب آپ باہر نکلیں املاک جلا دیں۔ وہ اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ایکٹیویٹی چاہے تحریک انصاف کرے، یہ ایکٹیویٹی چاہے تحریک لبیک والے کریں، یہ کیوں کریں؟ ایسے تو نہیں ہے جسی کا دل کرے وہ اٹھے اور اس کے کمانڈروں کے وہ پولیس اسٹیشن جلا دیں۔ ہنگو میں دہشت گردوں کا وار، SP اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار مادر وطن پر قربان۔ دہشت گردوں نے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، سڑک کنارے بھی بم پھٹا۔ پولیس نے دہشت گردوں کا پیچھا کیا، مقابلے میں 2 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ 30 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، کئی دہشت گرد زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہنگو دھماکے میں شہید SP سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا خیبر پختونخوا پولیس کے افسروں جوانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ملک دشمن خارجی دہشت گردوں کا تعاقب جاری، 2 مختلف کارروائیوں میں 16 خارجی جہنم واصل۔ ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دوسری کارروائی لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں کی، 8 خارجی جہنم واصل، 5 شدید زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے عسکری مہارت سے کی گئی کارروائی میں خارجیوں کو فرار کا موقع نہ مل سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا خوارج جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردی جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی حراست میں پولیس اہلکاروں کی مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت۔
ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نوجوان کے جسم پر چوٹوں کے کئی نشان پائے گئے۔ کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس کی حراست میں نوجوان کے قتل کا کیس۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ بھاولپور سے آئے 15 سالہ عرفان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، لیکن جن اسپتال میں کیے گئے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا کہ نوجوان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشانات پائے گئے۔ موبائل نکالا ویڈیو بنانے کے لیے، اتنے میں 2 بندے آگے بائک پہ دھمکایا ڈرایا ہمیں، اتنے میں موبائل آ گئی، ہماری تو خیر آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں گھماتے رہے۔ روزگار کے لیے کراچی آنے والے عرفان کو عائشہ منزل کے قریب دوستوں کے ساتھ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے حراست میں لیا تھا، جس پر مبینہ طور پر بدترین تشدد کیا گیا، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ بچے ناشتہ کر کے اس کے بعد کوئی وہاں ویڈیو بنا رہے تھے، وہاں سے ان کو پولیس نے جو ہے وہ حراست میں لیا، ان کو مارتے رہے، ان کے اوپر تشدد کرتے رہے۔ واقعے کے بعد اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ میں تعینات 3 افسران سمیت 7 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ نوجوان کے اہل خانہ نے سوراب کوٹ عیدی سینٹر کے باہر پولیس اہلکاروں کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اعلی حکام سے انصاف کی اپیل کر دی۔ کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں SIU پولیس کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت کے معاملے میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے۔ ذرائع کے مطابق عرفان بدھ کو پولیس حراست میں دم توڑ گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے وقت لاش 36 گھنٹے سے زائد پرانی تھی۔ عرفان کے جسم پر تشدد کے 7 بڑے نشانات بھی پائے گئے۔ مزید جانتے ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے۔ جی سلمان۔ دیکھیں، پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ لاش کو انتقال کرے ہوئے 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ بدھ کی صبح اس کو حراست میں لیا تھا اور بدھ ہی کی شام تک ہی انتقال کر گیا تھا۔ پولیس نے کوشش کی کہ بدھ اور جمعرات کے روز خاموشی سے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، لیکن ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا کیونکہ مجسٹریٹ کی نگرانی میں آج جمعے کے روز اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی۔ 36 گھنٹے اس لاش کو انتقال کرے ہوئے ہو چکے تھے۔ ساتھ ہی جب جسم پہ 7 نشانات تشدد کے ایسے ملے، پولیس کہتی ہے سر پر چوٹ کے نشانات تھے، چہرے پر تھے، کمر پر تھے اور جسم کے نازک اعضاء پر بھی کئی تشدد کے نشانات ملے ہیں۔ وجہ موت کے حوالے سے پولیس ذرائع کہتے ہیں کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔ سلمان، پوسٹ مارٹم 36 گھنٹے بعد ہوا ہے تو کیا تفتیش پر اس کا اثر تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، وجہ موت کے حوالے سے جو اصل رپورٹ آئے گی وہ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ ہے اور وہ اس کیس میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ 36 گھنٹے بعد ہونے والے اس پوسٹ مارٹم میں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کیس کو تو اثر نہیں پڑے گا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جیسے پولیس اس معاملے کو چھپا رہی تھی، دل کا دورہ کے حوالے سے بھی اطلاعات بیانات دیے جا رہے تھے، لیکن ڈاکٹرز نے بولا اور ابتدائی رپورٹ میں واضح کر دیا کہ اس کے جسم پر 7 مقامات پر تشدد کے نشانات ہیں اور یہ انیشل فائنڈنگز میں بھی لکھا گیا ہے۔ لیکن وجہ موت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کافی اہم ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی ہو جائے گا۔ اور سلمان، جن پولیس اہلکاروں نے اس کو گرفتار کیا تھا، حراست میں لیا تھا، ان کا کیا بتانا ہے؟ کس شک کی بنیاد پر اس کو حراست میں لیا گیا؟ تشدد کیوں کیا گیا اس پر؟ دیکھیں، یہ سب سے اہم مدعا ہے اور اس معاملے پر تمام پولیس جو متعلقہ زون ہے وہ مکمل خاموشی اختیار کر بیٹھا ہے۔ نہ صرف عرفان کو اٹھایا، اس کے دوستوں کو اٹھایا اور اس کی موت کے بعد ان تمام کو چھوڑ کیوں دیا، کس کیس میں اٹھایا تھا، یہ بھی اب اس معاملے پہ پولیس نے پر اصرار خاموشی اختیار کری ہوئی ہے۔ کوئی کسی قسم کا کوئی موقف نہیں لیا جا رہا۔ اگر ان کے خلاف کوئی کیس تھا یا کسی جرم میں ملوث ہونے پر ان کو اٹھایا گیا تو یہ بھی اب تک چیزیں سامنے نہیں آ سکیں۔ پولیس اسپیشل انویسٹیگیشن سیل اس معاملے پر خاموش ہے۔ اور سلمان، یہ بھی بتائے گا کہ عرفان کی فیملی کو کب معلوم ہوا، ان کا کیا بتانے اس متعلق، اور اس کے جو دیگر دوست تھے جنہیں حراست میں لیا گیا تھا ساتھ، ان کے حوالے سے اب تک کیا معلومات سامنے آئیں؟ دیکھیں، ان کے دوست جو تھے جن کو ان کے ساتھ حراست میں لیا تھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو بناتے ہوئے عائشہ منزل کے قریب سے ان کو اٹھایا گیا، ان کو مختلف علاقوں میں گھماتے رہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب اس کو سیل کے اندر SIU سیل کے اندر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، عرفان کو اس کی موت واقعی اس کے ساتھی کہتے ہیں انہوں نے پولیس اہلکاروں کو بتایا کہ یہ بچہ لڑکیاں مر گیا ہے تو اس کے باوجود یہ پولیس چیک کرنے کے لیے اس کو مزید مارتے رہے، پیروں اور کمر پہ کہیں چیک کیا جائے کہ یہ مرا ہے زندہ ہے۔ یہ عینی شاہد کا بیان ہے جو اس کے ساتھ حراست میں تھے کہ پولیس نے مرنے کے بعد بھی ان پہ ڈنڈے چلائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ کراچی یہ لوگ آئے تھے، بھاولپور میں حالیہ جو سیلاب آئے تھے اس کے بعد ان کا روزگار متاثر ہوا ہے، یہ کراچی آئے تھے اور یہ روزگار کے سلسلے میں آئے تھے، لیکن بدھ کی صبح یہ ناشتہ کرنے کے بعد ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ اب پولیس نے ویڈیو بنانے پر کیوں ان کو حراست میں لیا، کیوں تشدد کا نشانہ بنایا؟ اگر یہ جرائم میں ملوث تھے تو عرفان کی موت کے بعد اس کے دوستوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں
جس کا جواب اب تک کوئی پولیس افسران دینے کے لیے تیار نہیں. صرف ملوث اہلکاروں کو معطل کیا گیا, ان کے خلاف کوئی ابھی تک مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا. تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی سربراہی SSP کورنگی کو سونپی گئی ہے, جو اب اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سلمان لودھی. راولپنڈی میں وحشیانہ تشدد کی فوٹیج منظر عام پر آنے کا معاملہ, تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. ملوث ملزمان میں سے ایک خیبر پختونخوا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا اہلکار نکلا. تفصیل کیا ہے, بابر ملک ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. بابر بتائیے. آج یہاں مقدمے کی تفتیش انویسٹیگیشن پولیس کے سپورٹ کی گئی ہے اور اس کی تحقیقات کے دوران 6 ملزمان جو گرفتار ہوئے, پولیس نے ان کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے, چونکہ 780 کی 2 دفعہ اور ایک اغوا کی دفعہ اس میں شامل ہوئی ہے. ان تشدد کرنے والوں میں ایک نظر آنے والا شخص یاسر نامی شخص ہے جو تشدد کرتا نظر آ رہا ہے. اس کو گرفتار کیا گیا اور اسے چھان بین کی گئی تو اس نے خود کو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن KPK کا اہلکار ظاہر کیا اور اس کے قبضے سے سروس کارڈ بھی برآمد ہوا ہے. پولیس کی جانب سے اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ آیا کیا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن KPK فیک ہے یا یہ اس کا اہلکار ہے یا نہیں, اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور دوسرا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان گوداموں سے اکثر رات کو چیخو پکار کی آوازیں بھی لوگ سنتے تھے. کیا انہوں نے کوئی یہاں پہ نجی ٹارچر سیل بنایا ہوا تھا, اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. جی, تو جب یہ نجی ٹارچر سیل سے متعلق یا لوگوں کو چیخو پکار کی آوازیں آتی تو کسی نے رپورٹ نہیں کیا؟ جو موقع پہ پولیس ہے, متعلقہ تھانے, انہوں نے کبھی چیک نہیں کیا؟ دیکھیں, اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ مقامی تھانے کا اہلکار بھی ان گوداموں میں ان لوگوں کے ساتھ جو ٹارچر کرتے ہوئے وحشیانہ تشدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رات دن دیکھے گئے ہیں. اور مقامی پولیس کے تھانے میں جو ان کا اثر رسوخ ہونے کے باعث ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہے. دوسرا, جس وحشیانہ انداز میں انہوں نے حارث کو تشدد کا نشانہ بنایا اسلحے کی نوک پر اور لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہے, تو وہ لوگ یہاں کے کافی ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے. لیکن خبر جب نشر ہوئی ہے اس کے بعد اب لوگ ان کے بارے میں بتانا شروع ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ملتان سلطانز کے مالک نے PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا. علی ترین نے ویڈیو بیان میں کہا کہ لیگل نوٹس میں دھمکیوں پر خاموش نہیں رہوں گا. آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا, مجھے بلا کر چائے پلائیں, مسائل حل کرنے کو تیار ہوں. ایک فرنچائز نے فون اٹھایا, نہ ای میل کا جواب دیا. CEO PSL سلمان نصیر کا علی ترین کے الزامات کے بعد جواب. کہا تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان سیزن 10 کے بعد ویلیویشن طے کرنے کی بات ہوئی تھی. ایک فرنچائز کی جانب سے ڈیٹا موصول نہ ہونے پر ویلیویشن کے کام میں تاخیر ہوئی. امید ہے رواں ماہ کے آخر تک ویلیویشن کا عمل مکمل ہو جائے گا. کنسپشنز بھی ہیں جو اچھا ہے کلیئر ہو جائیں. فرانچائز اگریمنٹ سائن ہوئے تھے, کانٹریکٹ کی ٹرمز میں یہ لکھا گیا تھا جب 10واں PSL ختم ہوگا اس کے بعد ایک ویلیویشن کی ایکسرسائز کی جائے گی, فیئر مارکیٹ ویلیو بتائی جائے گی ٹو دا فرانچائزز. ہم سب نے اگری کیا, کچھ اسٹیک ہولڈرز نے ان کو جواب ہی نہیں دیا, کچھ فرانچائزز اور ایک ان پرٹیکولر نے تو کہتے ہیں فون ہی نہیں اٹھایا, ای میل کا جواب نہیں دیا. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں اور ٹائم چاہیے بیکاز وی ڈونٹ ہیو دی انفارمیشن ود اس. اس کی وجہ سے یہ 5 ویک کی ایکسرسائز لمبی ہو گئی. اس ہفتے کے اینڈ تک دے ول سبمٹ اے رپورٹ ٹو اس. ہمارے اگریمنٹ کے تحت کمپلائنس میں ہے, ان کو ہم یہ آفر کریں گے. فیئر مارکیٹ ویلیو ہے, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, اس کو کنسیڈر کر لیجئے. اگلے 10 سال کی رائٹس آپ کے پاس آ جائیں گے انڈر دس نیو فیئر مارکیٹ ویلیو. PCB نے ملتان سلطان سے متعلق بیک اپ پلان بنا لیا. ذرائع نے بتایا ملتان سلطانز کی رکنیت منسوخی کی صورت میں نئے مالک کو جلد فائنل کیا جائے گا. ملتان سلطانز کو خریدنے میں دلچسپی رکھنے والے سرمایہ کاروں سے PCB رابطے میں ہے. معاملات طے نہ ہوئے تو فرنچائز فروخت کی جائے گی. PCB ویلیویشن کے عمل کے قریب کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتا جس سے لیگ کی ساکھ متاثر ہو. PCB نے گزشتہ روز ملتان سلطانز کی مینجمنٹ کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر قانونی نوٹس بھیجا جسے علی ترین نے پھاڑ دیا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ پلیئرز افیئر مقرر کر دیا. شان کا تقرر چیئرمین PCB محسن نقوی نے کیا. وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں پاک جنوبی افریقی ٹیموں کے اعزاز میں عشائیے کے دوران اعلان کیا گیا. عشائیے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شرکت کی. صدر آصف زرداری کی پولینڈ کی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت. نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان پولینڈ سے سیاسی اور معاشی تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے. دونوں ملکوں میں تجارت سرمایہ کاری میں اضافے کے وسیع امکانات ہیں. صدر مملکت نے یورپی یونین میں GSP+ پر پاکستان کی حمایت پر پولینڈ کا شکریہ ادا کیا. ملاقات میں پاکستان اور پولینڈ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا.
دوحہ مذاکرات میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے کے بعد دستخط ہوئے. افغان طالبان حکومت اسے معاہدہ کہتی ہے یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ. کہا گزشتہ ہفتے کی صورتحال کے باعث افغان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی. تجارت سے زیادہ عام پاکستانی کی جان بچانا اہم ہے. بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا دو ملکوں کا اندرونی معاملہ ہے. انڈیا کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا. ترکی کے ساحل پر مہاجرین کی کشتی ڈوب گئی. 14 افراد جان سے گئے. ڈوبنے والی کشتی میں 18 افراد سوار تھے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کشتی میں سوار افغان شخص تیر کر کنارے پر پہنچا اور حکام کو کشتی الٹنے کی اطلاع دی. ریسکیو ٹیموں نے سمندر سے 14 لاشیں نکال لیں. 2 افراد لاپتہ ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے پہلے ہوٹلز اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ضروری ہے. محسن نقوی اور ان کی ٹیم بھرپور محنت کر رہی ہے. برق رفتاری سے منصوبے مکمل کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو تھپکی. شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں کہا پوری سپورٹ محسن نقوی کے ساتھ ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا SCO میں سربراہان مملکت آئیں گے. کنونشن سینٹر میں 4 گنا توسیع کر رہے ہیں. آج سے 1.5-2 سال بعد SCO کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے اکوموڈیشن، ہوٹلز، یہ تمام چیزیں انتہائی ضروری ہیں. محسن نقوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم شبانہ روز محنت کر رہی ہے. برق رفتاری کے ساتھ یہ منصوبے تعمیر کیے جا رہے ہیں. میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. منسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہمیں بیک بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں. 4 گنا بڑا بن رہا ہے اس موجودہ کنونشن سینٹر سے. بالکل اسی طرح ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس میں SCO کانفرنس کے لحاظ سے ہر ہیڈ آف اسٹیٹ آئے اور اس کو کسی طرح بھی کمی نہ نظر آئے کہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. عدالت نے علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک جبکہ بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کا حکم دے دیا. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حکم 26 نومبر احتجاج کیس میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر دیا. عدالتی حکم کے مطابق علیمہ خانم کے ضامن کی جائیداد بھی ضبط کی جائے گی. عدالت نے کارروائی کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک، DG امیگریشن اور چیئرمین نادرا کو احکام جاری کر دیے. کیس کی اگلی سماعت 27 اکتوبر کو ہوگی. کیا پتہ مریم نواز خیبر پختونخوا میں اپنے گھر نہ جا سکیں. علیمہ خانم نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایک SHO نے آگے نہ جانے دیا. یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کروایا. اس کا رد عمل آئے گا. علیمہ خانم نے کہا مجھ پر تمام کیس بانی کے پیغام میڈیا تک پہنچانے پر بنائے گئے. KP کا یہ عزت افزائی ہوتی ہے کہ ایک SHO ان کو روک لے اور ان کو آگے جانے نہ دے. یہ تو CM مریم نواز کروا رہی ہے کیونکہ ان کا صوبہ ہے. رد عمل آئے گا. کیا پتہ مریم نواز بھی اپنے گھر چھانگلا گلی جو KP میں ہے وہاں نہ جا سکیں. گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد محبت نہیں مجبوری کا ہے. ملک کے مفاد میں یہ اتحاد کیا گیا. اگر سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا. اگر یہ سسٹم ڈی ریل ہو گیا تو دوسرا کوئی آپشن نہیں. مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. غصہ انہوں نے کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے. تلاول صاحب سیلاب میں آئے، انہوں نے ان کی تعریف کی. ایک دورانیہ وہ چلا وہ اچھا نہیں تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا ورکر اور میرا خیال ہے نون لیگ کا ورکر ایک دوسرے کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار. اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ یہ جو الائنس ہے یہ کوئی محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے، یہ مجبوری کا الائنس. اور مجبوری جو ہے وہ ملک کی مجبوری. کسی دو نے تو ملنا ہے تو سسٹم نہیں چلے. تینوں اپنی جگہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے تو سسٹم نہیں چلے. سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا. اس سسٹم اگر خدا نہ خواستہ ڈی ریل ہو جائے تو آپ کے پاس دوسرا کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کو کس طریقے سے چلائیں. مجبوری میں بیٹھنا پڑتا ہے. اس میں بالکل پارٹی کا نقصان ہوا ہے لیکن ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا. 26ویں ترمیم ہم نے تو بالکل مجبوری کے تحت نہیں کرائی، ہم تو اس کو آن کرتے ہیں. ابھی پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم اس 26ویں عینی ترمیم کو کوئی رول بیک کریں گے. 27ویں عینی ترمیم میں آج کے دن تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نالج میں کوئی بات نہیں ہے. اسلام آباد تہران استنبول فریٹ ٹرین دسمبر میں دوبارہ چلانے کا فیصلہ. چاہ بہار اور گوادر بندرگاہوں کو ریل یا سڑک کے ذریعے جوڑنے پر بھی مشاورت.
وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کی اسلام آباد میں ملاقات۔ ایرانی وزیر نے کہا وسطی ایشیائی ملک ایران کے ذریعے عالمی منڈیوں سے جڑ رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران مل کر چین کو یورپ سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حنیف عباسی بولے کراچی پورٹ سے فریٹ ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں نے باہمی رابطوں کے فروغ کے لیے میکانزم بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ کراچی کے گنجان آباد علاقے لیاری میں بنیادی سہولتوں کا شدید فقدان ہے۔ ایک جانب تباہ حال سڑکوں سے گزرنا مشکل ہے تو دوسری جانب گیس کی بندش سے مکین شدید مشکلات میں مبتلا ہیں۔ لیاری کی کہانی روحا فاطمہ کی زبانی۔ لیاری کی سڑک پر گاڑی چلانا تو ایک چیلنج ہے، لیکن یہاں پیدل چلنا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں۔ 5,000 سال پرانا موہنجو دڑو وہ بھی اس سے اچھا لگے گا۔ پورا ڈیمیج ہے اور یہ تقریباً 4 سال ہو گئے ڈیمیج ہی ہے۔ رسک ہے کہ ہم لوگ ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں، بیرنگ ٹوٹ جاتے ہیں، پورا روڈ ہی خراب ہے، گرتا سے لے کر کھرادر تک۔ نیا گاڑی 3 سال بھی نہیں چلتے ہیں ہم لوگوں کے پاس۔ ایک جانب سڑکیں خستہ حال تو دوسری جانب لیاری کے مکلین ہوئے گیس کی قلت سے دوچار۔ چائے پینے کو نہیں ہے، بچوں کو روٹی کو دینے نہیں ہے، سالنا نہیں پکاتا ہے، گیس نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ بہت تکلیف ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں جاتے ہیں، صبح صبح اتنا کدھر سے لینا ہوتا ہے ہوٹل سے۔ گیس کا کچھ بھی نہیں ہے، دن میں 1,000-2,000 کا کھانا 3 ٹائم لے کے کھاؤ، غریب بندے کیسا پورا کرے گا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایات درج کرانے کے باوجود متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جہاں ایک طرف لیاری کا انفراسٹرکچر تباہ حالی کا شکار ہے، وہیں دوسری جانب گیس کی قلت نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔